حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک ساحر تھا۔ جب وہ ساحر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے تاکہ اس کو سحر کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا علم سحر کے لیے دے دیا۔ اس کے راستہ میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا۔ اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ جب بھی ساحر کے پاس جانے کے لیے نکلتا تو اس راہب کے ہاں ضرور جاتا اور اس کی صحبت میں بیٹھتا، اور جب ساحر کے پاس پہنچتا تو وہ اس کے دیر آنے پر مارتا تھا۔ لڑکے نے اس راہب سے اس بات کا شکایت کی تو راہب نے کہا کہ جب تجھے ساحر سے کوئی خطرہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو اس سے کہہ دیا کرو کہ ساحر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ سلسلہ یوں چلتا رہا۔ ایک دن اس لڑکی نے دیکھا کہ کسی بڑے چوپایا نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آج معلوم ہوگا کہ ساحر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس لڑکی نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کیا کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل سکے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ لڑکے نے آ کر راہب کو سارا واقعہ بتایا تو راہب نے کہا کہ اے بیٹے، آج سے تو مجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے کام میں انتہا کو پہنچ چکا ہے اور عنقریب تو ایک آزمائش سے دوچار ہوگا۔ اگر تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوا تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ اس لڑکے کا ایک خاصیت تھا کہ وہ لڑکا پیدائشی اندھے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا تھا اور اس کے علاوہ دیگر امراض میں بھی علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے اس کے متعلق سنا، جو کہ وہ نابینا تھا، تو بہت سے ہدیے اور تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تیرے لیے ہوگا۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے شفا کر دوں گا، یعنی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، وہ تجھے شفا ضرور دے گا۔ چنانچہ وہ آدمی ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھا جیسے پہلا بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تیری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بینائی لوٹائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے بیٹے، تم اپنے سحر میں اس مریض کو ٹھیک کر دیتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پر جا۔ اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر اس کو چیر دیا۔ ایسے آرا کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے زمین پر گر پڑے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے اپنے صاحب کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پر جانے کا حکم دیا گیا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ چنانچہ اس کے سر بھی آرا کے بیچ میں رکھ کر اس کو چیر دیا گیا۔
جس سے اس کے دونوں حصے زمین پر گر پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا حکم دیا۔ لڑکے نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس کو ایک جماعت کے حوالہ کر کے کہا کہ اسے پلا پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کے اوپر چڑھاؤ۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے تو دیکھو کہ اگر یہ اپنی دین سے پھر جائے تو چھوڑ دو، ورنہ اس کو وہاں سے گرا دو۔ چنانچہ وہ لوگ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو لے گئے اور پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرانے لگے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اے اللہ، تو مجھے ان لوگوں سے بچا جیسے تو چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو حفاظت اور مدد کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سارے کے سارے اس سے گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں رہ گئی۔ لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ نے پھر اس کو ایک جماعت کو حوالہ کیا اور کہا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کرو۔ پھر جب سمندر کے بیچ میں پہنچو تو دیکھو کہ اگر اپنے دین سے باز آ جاتا ہے تو چھوڑ دو، ورنہ اس سمندر میں اس کو غرق کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو ساتھ لے گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، آپ اپنی قدرت سے ان لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ کشتی ہی الٹ گئی، سب غرق ہو گئی، اور لڑکا کا صحیح سالم واپس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے اصحاب کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ پھر اس کے بعد اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کروا سکتا جب تک تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے ایک تنہ پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لو اور پھر اس تیر کو کمان کے بیچ میں رکھ کر بسم اللہ کہہ کر پلاؤ، اس طرح میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک وسیع میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اس کو کھجور کے ایک تنہ پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اس کی کمان کے بیچ میں رکھ کر کہا بسم اللہ رب الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر اس تیر کو چلایا تو وہ تیر سیدھا جا کر اس کی کمٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کمٹی پر رکھا جس جگہ پر تیر لگا تھا اور پھر مر گیا۔ اس عجیب واقعہ کو دیکھ کر لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہو گیا کہ ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ آپ کو جس چیز کا خطرہ تھا وہ واقع ہو گیا۔ لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندق آگ سے بروا کر حکم دیا کہ جو شخص اپنی دین سے نہیں پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ بہت سے آدمی جلائے گئے۔ اس دوران ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے ذرا کچکچاہٹ ہوئی تو چھوٹا سا بچہ بولا کہ اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمارے لیے اس واقعے میں بہت سی سبق ہے کہ ان لوگوں کا ایمان کتنا پکا تھا کہ آگ میں جلانے کے وقت بھی اس کے دل میں کچھ اونچ نیچ نہیں آیا، اور بدن کو دو ٹکڑے کر کے آسان لگتا تھا، لیکن ایمان سے پھر جانا اس کو بہت مشکل کام سمجھتا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، ایمان کی ان جیسی مضبوطی ہمارے دلوں میں کیسے آئے گی؟ تو اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کو اپناؤ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کا صحیح طریقے سے عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کا آنکھیں بن جاؤں، میں اس انسان کا ہاتھ بن جاؤں اور میں اس انسان کا پاؤں بن جاؤں، یعنی ہاتھ سے جو کام کرے وہ میرے لیے کریں گے اور جو پاؤں پر چلتے ہیں وہ میری رضا کے لیے چلیں گے، اور وہ انسان جب آنکھیں لگائے تو میرے کلام اللہ میں لگائیں گے، میری رضا الہی اور محبوب سنتوں پر لگائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبوب کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب گناہوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔